میں اپنی گفتگو میں صرف 2-3 باتیں کروں گا، آپ اگر توجہ کریں گے۔ صرف تحدیث بن نعمہ کے طور پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کی موجودگی میں 87-88 کے سن میں 1987 کے اختتام میں تقریباً میں جامعہ محمدیہ قدوسیہ کوٹ رادھا کرشن پڑھنے کے لیے گیا۔ وہ ایسا دور تھا کہ 23 مارچ میں قائد ملت اسلامیہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ میں ابھی نیا اپنے گاؤں سے دین پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ مختلف اوقات پر علامہ صاحب کی تقاریر کیسٹوں میں سنا کرتا تھا، اور بڑی دیر سے یہ والہانہ محبت، آپ کی سب کی محبت کا انکار نہیں، لیکن میں اپنی اور آپ کی محبوب شخصیت کی موجودگی میں یہ بات اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے امام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے محبت ہو اس کو بتانا چاہیے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اس روشنی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ علامہ صاحب میں آپ کے استقبال میں ان نوجوانوں کی طرح آپ کے سامنے اس طرح نعرے نہ لگا سکوں، ممکن ہے کہ میں آپ کی محبت میں اس طرح پھول نچھاور نہ کر سکوں، لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے آپ سے کتنی عقیدت اور محبت ہے، اور یہ محبت کس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے خاندان کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے قبول کیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے مولانا ابو بکر قدوسی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے حالات پر وہ ساری شروع سے لے کے آخر تک وہ کتاب سنی۔ یقین مانیے یہ بات میں مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، وہ کتاب مکمل ہونے کے بعد میرے دل میں اتنی محبت ہوئی کہ میں سوچتا رہا کاش آج علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے، میں ان کے گھر جا کے ایک معذور شخص ان کی منت سماجت کرتا کہ علامہ صاحب آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائیں، لیکن وہ تو اللہ کی جنتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی جب بھی علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کے بیانات سننے کو ملے، جب بھی کسی موقع پر اگر قادیانیت کا جواب دینے کا موقع بنا تو علامہ ابتسام الہی ظہیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سینہ تان کے مخالف کے سامنے آئے۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ اٹھانے کی باری آئی، علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہراول دستے کے طور پر الحمدللہ باطل کے لیے کھٹکتے ہوئے اور باطل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بے زبردست جواب بن کے میدان میں آئے۔ اگر عظمت صحابہ کی بات آئی، اگر عظمت صحابہ پر کسی قسم کی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے تو علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ فرزند ارجمند الحمدللہ بڑا کھول کے اور بڑا کھلا کے الحمدللہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کا معاملہ ہو، اگر مظلوم پر ظلم قصور کی بستی میں ہو، یہ مرد مجاہد وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اگر جناب حجرہ شاہ مقیم میں ظلم ہوتا ہے، یہ مرد مجاہد اللہ کی توفیق سے وہاں پہنچتا ہے۔ اگر الہ آباد میں ظلم ہوتا ہے، یہ مرد مجاہد اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو میرے دل میں ان حالات واقعات کو دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک شوق پیدا ہوا۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ مولا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ میرے اہل حدیث ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ان کے فرزند ارجمند ہمارے بھی ادارے میں تشریف لائیں، اس چھوٹا سا گلشن جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے بنا، ورنہ میرے جیسا معذور آدمی کیا ہے۔ یہ جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا۔ میں نے علامہ صاحب سے مختلف ساتھیوں کے ذریعے رابطے کیے، لیکن علامہ صاحب
साहब अपनी मसरूफियात की बिना पर अब बार बार टाइम ना मिल सका। मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मौला मेरे दिल की कैफियत को तू जानता है, मैं शायद इन नौजवानों की तरह जज्बात का इजहार तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल तो तू जानता है ना कि मैं इस खानदान से तेरे लिए मोहब्बत करता हूँ, तेरी रजा के लिए। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर नौजवान मोहब्बत करते हैं तो हम भी आपसे इसी तरह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दिल की कैफियत को जानता है। बहरहाल बार बार राब्ता करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब ने हमें वक़्त दिया, तशरीफ़ लाए, अपने गुनागू मसरूफियात तरक करके हमारे जामिया में तशरीफ़ लाए। मैं अल्लामा साहब का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ और आप सब साथियों से ये वादा लेना चाहता हूँ, आज मैं भी और आप भी अल्लाह के घर में वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह जब भी दुआ करेंगे, पहले भी करते हैं, अब भी हम वादा करते हैं कि जब भी दुआ करेंगे हम इंशाअल्लाह अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब और दीगर इनके बरादरान के लिए, इनके ख़ानदान के लिए दुआएं करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। बस तहदीस बिन नेमा के तौर पे ये बताना चाहता हूँ, अल्लामा साहब से दुआ लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज 11वीं दफ़ा सही बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में मुकम्मल हो चुकी है। 16 बरखुरदारों ने सही बुखारी मुकम्मल की है और अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़्यादा तालिब इल्म, बैरूनी तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं। मैं आप सब का भी मशकूर हूँ, अल्लामा साहब का फिर मशकूर और दुआगो हूँ और दावत खिताब देता हूँ कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब खिताब फरमाते हैं। पूरी तवज्जो और सारे साथियों की खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता दे के कहता हूँ, सब के सब तशरीफ रखें। कोई मेरा भाई खड़ा ना हो, मैं नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, सब बैठ जाए, कोई ना खड़ा हो। मुझे पता है मेरे भाई मेरी बात मानते हैं तो यहाँ आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे साथी बैठ के दिल जमी से अल्लामा साहब का खिताब सुनेंगे और मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब भी पहुँचने वाले और शाह साहब भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो बड़ी दिल जमी से खिताब सुनिए। खिताब फरमाते हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह तआला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आज की ये तकरीब जिसके रूह रवां मेरे और आपके बुज़ुर्ग दोस्त और साथी और मुरब्बी और सरपरस्त और उस्ताद जनाब मौलाना इदरीस साकिब साहब हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से हर एतबार से कामयाब है। लोग आज के इस दौरे पुराशोभ में सिनेमा हॉलों की तरफ भागते हैं, सीडी सेंटरों की तरफ भागते हैं, फोश मवाद को देखने के लिए वेबसाइटों को खोलते हैं, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी अता है कि आज हम पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका और सुन्नत मुतहरा के बयानात को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हज़रात गिरामी कदर, ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, ये सआदत जो हमको हासिल हुई है, सच्ची बात ये है ये दौरे बाजू से हासिल नहीं हुई, ये अपनी मेहनत से हासिल नहीं हुई, अपनी कोशिश से हासिल नहीं हुई, अपनी जुस्तजू अपनी जद्दोजहद से हासिल नहीं हुई। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये फ़कत मेरे मालिक का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमको फरमान पैगम्बर को सुनने के लिए और हदीस पैगम्बर को सुनने के लिए इस अज़ीमुश्शान दर्सगाह के अंदर जमा फरमा दिया है। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासाए कायनात हैं, मरकज़ो महवरे कायनात हैं, इमाम कायनात हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हैं, हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपसे पहले अंबिया आते रहे, रसूलुल्लाह आते रहे,
لیکن آپ جیسا آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا، اور آپ کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے دروازے کو، نبوت کے دروازے کو، آسمانی الہامی وحی والی قیادت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے، اور اس امر کا اعلان فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ کائنات کے اندر حضرت رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوے نبوت کرنے والا ہر مفتری و کذاب، ہر زندیق، مرتد اور کافر اور بے ایمان اپنے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت ہوں، علماء اہل الحدیث ہوں، علماء اسلام ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات میں نے ضمنی طور پہ آپ حضرات کے سامنے اس لیے شروع میں کی ہے کہ آج کا دور جہاں پہ حفاظت حدیث کی اہمیت کا دور ہے، جہاں پہ حرمت رسول اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا دور ہے، وہیں پر آج کا دور ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کا بھی دور ہے۔ اس لیے کہ اس دور پر آشوب میں حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بڑے منظم انداز کے اندر لوگوں کو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا ایک تفصیلی ماضی ہے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت اکرمہ تک، حضرت اکرمہ سے لے کر حضرت وحشی تک، اور حضرت وحشی سے لے کر اکابر جو بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے تابعین گزرے، بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں، ان سے ہوتے ہوئے برِ صغیر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام اگر لیا ہے تو اہل الحدیث اور اہل سنت کے اکابر علماء سے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی بات نہیں، جہاں پر علماء بریلی نے اور علماء دیوبند نے ختم نبوت کے چوکھٹ کے تحفظ کی بات کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے مکتب فکر کے جید رہنما حضرت شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے ختم نبوت کی بات کی، وہیں پر مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ختم نبوت کی بات کی، وہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی کا تعاقب کرنے والے مولانا محمد حسین بٹالوی نے ختم نبوت کی بات کی، وہیں پر امام الاسر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے ختم نبوت کی بات کی، وہیں پر محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کی بات کی، وہیں پر بطل حریت سید محمد داؤد غزنوی نے ختم نبوت کی بات کی، وہیں پر امیر عظیمت مولانا اسماعیل سلفی نے ختم نبوت کی بات کی، وہیں پر شہید ملت حضرت علامہ شہید نے ختم نبوت کی بات کی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ نے القادیانیہ کو تحریر فرما دیا، آپ نے مرزائیت اور اسلام کو تحریر فرما دیا، اور فقط قادیانیوں کا تعاقب نہیں کیا بلکہ بابیوں کا تعاقب کرتے ہوئے علی محمد باب کی جھوٹی نبوت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے البابیہ کو تحریر فرما دیا، اور حسین علی مازندانی کی جھوٹی نبوت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے البہائیہ کو تحریر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج کو ہمارے پاس ہمارے اکابرین والا نہ روب ہے، نہ دبدبہ ہے، نہ علم ہے، نہ استدلال ہے، لیکن ان کے نقش قدم ہیں، ان کا چھوڑا ہوا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایم فل کے تھیسس کے اندر دو جھوٹے مدنبیان نبوت یعنی راشد الخلیفہ اور علیجہ محمد کے خلاف اپنے قلم کو چلا کر حضرت علامہ کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کیا، اور آج میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور جب ہم نہیں رہیں گے ہمارے بیٹے، ان کے بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے مرتدوں کا بھی مقابلہ کرتے رہیں گے، زندیقوں کا مقابلہ بھی کرتے رہیں گے، کفار کا مقابلہ بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قادیانیت کو مرد آباد کہتے رہیں گے، ختم نبوت کو زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अल्लामा तेरा जान निसार, अल्लामा तेरा जान निसार, अल्लामा तेरा जान निसार। हज़रात गिरामी कदर, और मैं यहाँ पर खत्म नबूवत के साथ अपनी वफादारी और अपने तमस्सुक का इजहार करने के बाद आज ये भी बात कह देना चाहता हूँ कि कायनात के अंदर जितने भी रसूलुल्लाह आए, जो हजरत रसूलुल्लाह से पहले आए, उनको किस लिए भेजा गया? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को सही बुखारी शरीफ की तरफ और हदीस मुस्तफा की अजमत की तरफ और सुन्नत मुतहरा की अजमत की तरफ अपनी गुफ्तगू को बढ़ाना चाहता हूँ, और आपके दिल के अंदर और अपने दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत रसूल, इत्तिबाए रसूल और हुर्मत रसूलुल्लाह के नकूश को सब्त करना चाहता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से इस बात को बतलाना चाहता हूँ। आज का दौर हुशामत का दौर है, आज का दौर रियाकारी का दौर है, आज का दौर हक बात के ऊपर कंप्रोमाइज का दौर है, आज का दौर मुदाहनत का दौर है, आज का दौर मसलहत का दौर है। आज लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, और किसी के रोब को देखकर, किसी के दबदबे को देखकर, किसी की हैबत को देखकर, किसी के सरमाए को देखकर, किसी के जा को देखकर, किसी के जलाल को देखकर, किसी के शरफ को देखकर, किसी के कमाल को देखकर, किसी की पगड़ी को देखकर, किसी के अमामे को देखकर, किसी के कुब्बे को देखकर, किसी के जुब्बे को देखकर उसके साथ मिलने की बात करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हम वो हैं जो पूरी कायनात को ठुकरा सकते हैं, लेकिन कमली वाले के दामन से वाबस्तगी को छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हमने सहन मस्जिद के अंदर फिकी निजामों के मुकाबले के ऊपर भी, फिकी दस्तावेज़ात के मुकाबले के ऊपर भी हुर्मत हदीस की बात की है, और कूचाए सियासत के अंदर भी न मियां साहब की बात की है, न खान साहब की बात की है, न सरदारी की बात की है। हमने जब भी बात की है हसनैन के नाना के निजाम की बात की है, फातिमा के पापा के कानून की बात की है, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा जिस तरह आज मैं आप हजरात के सामने अपनी मारूजात को रख रहा हूँ और अपनी गुजारिशात को पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह जिला कसूर से आपका यह गुनाहगार बेटा असेंबली के ईवान के ऊपर पहुंचेगा, हदीस मुस्तफा के चिराग को जलाएगा, निजाम मुस्तफा का नारा लगाएगा, खत्म नबूवत का डंका बजाएगा, और जो भी इसके मुकाबले के ऊपर आएंगे उनके साथ इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रख देना चाहता हूं, जो पैगंबर होता है अपने जमाने का सबसे बड़ा लीडर भी होता है, रहनुमा भी होता है, मुक्तदा भी होता है, हादी भी होता है, पेशवा भी होता है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने सैयदना नूह को भेजा, सैयदना हूद को भेजा, सैयदना साले को भेजा, सैयदना शुएब को भेजा, सैयदना मूसा को भेजा, जनाब ईसा को भेजा, अपनी कौम का बड़ा बना के भेजा, अपने इलाके का रहनुमा बना के भेजा। लेकिन हज़रात गिरामी कदर जब मेरे नबी की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ये थी, अल्लाह की मशीयत ये थी, अल्लाह का फैसला ये था, आज वो आएगा जो इलाके का रहनुमा बन के नहीं आएगा, फकत एक अहद का रहनुमा बन के नहीं आएगा, फकत एक जमाने का रहनुमा बन के नहीं आएगा, आज वो आएगा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा। वो आज वो आएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक
मशरे का बड़ा बना के नहीं भेजा, रुबा सदी का बड़ा बना के नहीं भेजा, निसफ सदी का बड़ा बना के नहीं भेजा, एक सदी का बड़ा बना के नहीं भेजा, 5 सदियों का बड़ा बना के नहीं भेजा, 1000 बरस का बड़ा बना के नहीं भेजा, फकत मक्कियों का बड़ा बना के नहीं भेजा, फकत हिजाजियों का बड़ा बना के नहीं भेजा, फकत अरबियों का बड़ा बना के नहीं भेजा, फकत शुमाल का, फकत जनूब का, फकत पश्चिम का, पूरब का, उत्तर और दक्कन का बड़ा बना के नहीं भेजा, बल्कि आज उसको भेजा है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया और सारे हज़रात गिरामी कदर। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब बड़ा बनाया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मजमा-ए कमालात भी बना दिया, मजमा-ए सिफात भी बना दिया। हजरत रसूलुल्लाह की सीरत इतनी सच्ची और सच्ची है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से लालो याकूत की चमक और धमक भी हजरत रसूलुल्लाह की सीरत और किरदार का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत गिरामी कदर, सोने की कीमत और सोने का पानी भी सीरत और रसूल के लिखने के हक को अदा नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शख्सियत को मजमुआ-ए सिफात बना दिया, आपकी जात के अंदर तरह तरह के हसाइस को वदियत फरमा दिया। और हज़रात गिरामी कदर, इल्म, शऊर, आगही के तमाम मदारिस को तय करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रसूलुल्लाह को दुनिया के उस्तादों के सामने बैठने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शागिर्द अगर बनाया फकत अपनी जात का बनाया। हज़रात गिरामी कदर, ये बात मैं कई मर्तबा कहा करता हूँ, हिदायत की जुबान के अंदर अपनी फिक्र का इजहार के लिए, अपनी अकीदत का इजहार के लिए कि हमने इल्म को हासिल किया, अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, सैयद नजीर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, शाह इसहाक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, शाह वलीउल्लाह से हासिल किया। बात बढ़ती बढ़ती अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हुज्जतुल्लाह फिल अर्श, जबलुल हिफ्ज, आयतुम मिन आयतिल्लाह हजरत इमाम बुखारी पे पहुंची। उन्होंने इल्म को हासिल किया, तर्जुमान सुन्नत अहमद इब्ने हंबल से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, इमाम इल्म हिल्म हजरत शाफई से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, इमाम दारुल हिजरा हजरत इमाम मालिक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, शेखुल कुर्रा हजरत नाफे से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, मुहद्दिस मिल्लत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया, हजरत हबीबुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब मेरे हबीब की बारी आई, हजरत रसूलुल्लाह ने इल्म को हासिल किया, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तखुत्तहू बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून। हजूर ने इल्म को हासिल किया, न कौली से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न शयूखुल कुरान से हासिल किया, न शयूखुल हदीस से हासिल किया, न उस्तादों से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, फाअलुल लिमा युरीद से हासिल किया, मालिकुल मुल्क से हासिल किया, जुल जलाल वल इकराम से हासिल किया, अल्लाम से हासिल किया, अलीम से हासिल किया, अल्लामुल गुयूब से हासिल किया। और जिस तरह मेरे परवरदिगार आलम का इल्म गलती से पाक है, हजरत रसूलुल्लाह का इल्म भी गलती से पाक है। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह ने कायनात के लोगों के सामने जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारने के तमाम तरीकों को खुले अंदाज के अंदर वादे फरमा दिया। शरीयत बैदा को लेके आए, किसी कहने वाले ने आपकी शरीयत के बारे में समर का ऐलान फरमा दिया। आपकी शरीयत की मिसाल क्या है? लैलुहा कन्हारिहा, आपकी शरीयत और आपकी तालीमात की रातें भी आपकी सुबह की तरह रोशन हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह ने जीवन के हर रंग को, हर ढंग को लोगों के सामने वादे फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर, कपड़े को पहनने से लेकर, तन को ढांकने से लेकर, खाने को खाने से लेकर, बिस्तर पे सोने से लेकर, खाना खाने के आदाब से लेकर, लिबास पहनने के आदाब से लेकर, नमाज पढ़ने के
طریقے سے لے کر، زکات دینے کے اسلوب سے لے کر، روزہ رکھنے کے طریقے سے لے کر، حج کرنے کے بیان سے لے کر، تلوار چلانے کے انداز سے لے کر، سیاست کرنے کے اعتبار تک، حضرت رسول اللہ نے کائنات کے لوگوں کے سامنے ہر چیز کو واضح فرما دیا. دین کے کسی پہلو کو ان کے سامنے تشنا نہیں رہنے دیا. آپ سوچیں کوئی عمل جو آپ نے کرنا ہو اس کے بارے میں آپ کو حضور کی مکمل کامل رہنمائی ضرور مل جائے گی. حضرات گرامی قدر پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرما دیا کہ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے حضور کی بات کو مانا ہے اس نے حضور کی بات کو نہیں مانا. جس نے آپ کی بات کو مانا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے آپ کی بات کو مانا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بات کو مانا ہے. حضرات گرامی قدر ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے لیکن فرمان الہ فرمان رسول سے جدا نہیں ہے. جو حضور کی بات کو مانتا ہے، جو آپ کی حدیث طیبہ کو مانتا ہے، جو آپ کی سنت مطہرہ کو مانتا ہے، جو آپ کی گفتار کو مانتا ہے، جو آپ کی رفتار کو مانتا ہے، جو آپ کی ہدایت کو مانتا ہے، جو آپ کی تقریر کو مانتا ہے، حضرات گرامی قدر در حقیقت وہ مالک کائنات حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرب رضوان ہوں صحابہ کرام کے اوپر جو جبل الحفظ تھے، جو عدالت کے پہاڑ تھے، جو صداقت کے پہاڑ تھے، انہوں نے جس طرح قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا اسی طرح انہوں نے فرامین رسول کو بھی اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا. حضرات گرامی قدر جس طرح انہوں نے قرآن کو لکھا اسی طرح انہوں نے ہین حیات رسول اللہ ہی حضرت رسول اللہ کے فرامین کو بھی لکھا. حضرات گرامی قدر اور آج میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں روئے زمین کے اوپر وہ واحد ہستی جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے وہ میرے کائنات کے امام مصطفیٰ کی ہستی ہے. حضرات گرامی قدر اس کی بنیادی وجہ پتا کیا ہے؟ جب خطیب بات کرتا ہے خطابت بنتی ہے، جب مقرر بات کرتا ہے تقریر بنتی ہے، جب دانشور بات کرتا ہے دانش بنتی ہے، جب فلاسفر تقریر کرتا ہے فلسفہ بنتا ہے، جب ادیب لکھتا ہے ادب بنتا ہے، جب شاعر بولتا ہے شاعری بنتی ہے، لیکن جب رسول اللہ بولتے ہیں شریعت. حضرات گرامی حضرات گرامی قدر اور یہ بات کہنے کے اندر ہم حق بجانب ہیں اور میں کئی مرتبہ یہ پنجابی کی بات بھی کہہ دیا کرتا ہوں ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ حجت ہے، ہر لفظ دلیل ہے، ہر لفظ آئین ہے، ہر لفظ قانون ہے. کائنات کے بعد گروہ وہ ہیں جو اپنے علماء کی علم کی وجہ سے، اپنے فضلاء کے فضل کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی بڑائی کی وجہ سے حضور کی بات میں تعویلات تو کرتے ہیں اور بعد وہ لوگ ہیں جو عقل کو آگے رکھتے ہیں حضور کے فرامین کو پیچھے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کی اس بات کو مانیں گے جو عقل کے مطابق ہو. وہ عقل کے اندر ہم تمہیں یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں جس طرح جانور کی عقل انسانوں کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح انسانوں کی عقل عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر غامدی صاحب کہتے ہیں ہم ان حدیث کو مانیں گے جو عقل کے اوپر پوری اتریں گی. حضرات گرامی قدر اس لیے وہ نزول مسیح سے متعلقہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ عقل انسانی اس بات کو نہیں مانتی. ایک بندہ آسمان سے فرشتوں کے پروں کے پر ہاتھ رکھ کر کسی مسجد کے شرقی مینار کے پر اترے. حضرات گرامی قدر ہم غامدی صاحب جیسے لوگوں کو مخاطب ہو کے یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں اگر تم اس اصول کو
قائم کرتے ہو، اگر اس ترازو کو پکڑتے ہو تو قرآن مجید کی آیات بھی کئی ایسی ہیں جن کی تم عقلی توجیحات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، عقل اس بات کو نہیں مانتی، لیکن ہم مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّہِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، وہی پروردگار عالم عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، عقل میں نہ آنے والے اس موجودے کو ہم نے کس لیے مانا؟ ہم نے اس لیے مانا کہ میرے رب نے کہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تیری عقل مانے تب بھی، تیری عقل نہ مانے تب بھی، جو بات حضور کے لبائے مبارکہ سے نکلی ہے، جب تک آل الحدیث کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، حدیث کا دفاع کرتے رہیں گے، حدیث کے علم کو اٹھاتے رہیں گے، فرمان نبوت کا جھنڈا لہراتے رہیں گے، اور جو حدیث کے پر عقل کا حملہ کرے گا اس کے ساتھ ٹکرا۔ نعرہ تکبیر! ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ تیرے جان نثار، علامہ تیرے جان نثار۔ حضرات گرامی قدر، اور ہمارا موقف سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حدیث کے رکھوالے ہیں، ہم حدیث کے علم کو اٹھانے والے ہیں، ہم حدیث کے پہرے دار ہیں، ہم حدیث کے چوکیدار ہیں، ہم حدیث کے خدمتگار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنے موقف کو ڈنکے کی چوٹ بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ حضور انسانوں کے امام ہیں، اور حضور کی حدیث باتوں کے امام ہے، اور حضور کی سنت طریقوں کی امام ہے، اور حضور کی عقل افکار کی امام ہے، حضور کی بصیرت نظریات کی امام ہے، اور حضور کی سیاست سیاستوں کی امام ہے۔ کائنات کے اندر کوئی شخص جو کسی پہلو سے بھی حضور کی حدیث کو نیچے کرنا چاہے گا، انشاءاللہ اس کو روکیں گے، اس کو ٹوکیں گے، فرمان نبوت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، عظمت رسول اللہ کے گیت گا کے چھوڑیں گے، اور نظام مصطفیٰ کا تعارف انشاءاللہ اس علاقے میں کروا۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ نے میرے نبی کے رتبے کو پتہ کتنا بلند کیا؟ اللہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، فقط حضور کے ذکر کو بلند نہیں کیا، جس نے حضور کے ساتھ محبت کی، اللہ نے شمع کے ساتھ ساتھ پروانے کو بھی زندہ کر دیا۔ اللہ نے شمع کی روشنی کے ساتھ ساتھ پروانے کی داستان کو بھی زندہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج مالک اگر زندہ ہے، آج احمد ابن حنبل اگر زندہ ہے، آج شافعی کا نام نامی اگر زندہ ہے، آج بخاری کا نام اگر زندہ ہے، آج مسلم کا نام اگر زندہ ہے، آج ابو داؤد کا نام اگر زندہ ہے، آج ترمذی کا نام اگر زندہ ہے، آج ولی اللہ کا نام اگر زندہ ہے، آج اسماعیل شہید کا نام اگر زندہ ہے، آج سید نذیر کا نام اگر زندہ ہے، حافظ عبد المنان کا نام اگر زندہ ہے، سید نذیر کا نام اگر زندہ ہے، حافظ محمد کا نام اگر زندہ ہے، علامہ ظہیر کا نام اگر زندہ ہے، تو اس لیے زندہ ہے یہ کالی کملی والے کی نوکری کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اور یہ تو وہ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے حضور کی غیرت کے اندر تلوار کو چلا دی، اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، محمد بن مسلمہ کا نام اگر زندہ ہے، کعب
بن اشرف کی گردن کو کاٹنے کی وجہ سے زندہ ہے، عبداللہ ابن عتیق کا نام اگر زندہ ہے، ابو رافع یہودی کی گردن کو کاٹنے کی وجہ سے زندہ ہے، عمیر ابن عتیق کا نام اگر زندہ ہے، اسماء بنت مروان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی وجہ سے زندہ ہے، ابن تیمیہ کا نام اگر زندہ ہے تو حرمت رسول اللہ کے دفاع پہ تحریر کرنے کی وجہ سے زندہ ہے، علم دین شہید کا نام اگر زندہ ہے تو سینہ راجپال میں نوک خنجر کو گھسانے کی وجہ سے زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حضور کا پروانہ ہوتا ہے، جو حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو حضور کے نام کے اوپر اور آپ کی حدیث کے اوپر جان کو چھڑکنے والا ہوتا ہے، جو آپ کے نظام کی بات کرنے والا ہوتا ہے، جو آپ کی حدیث کو پڑھانے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی زندہ ہو جاوید کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حیات سرمدی پا لیتا ہے، حیات ابدی کو پا لیتا ہے، جام حیات کو پی لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اور آج آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ آیت من آیت اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیچھے اولاد کو نہیں چھوڑا، اولاد والوں کے نام مٹ گئے لیکن بخاری کا نام آج بھی زندہ ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، بچہ ہوتا ہے، انسان کو اطمینان ہوتا ہے اب میرا نام مٹے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے فرزند دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو فرزندوں والے تھے، جو مال والے تھے، جو حسب و نسب والے تھے، لیکن انہوں نے حضور سے دشمنی کی، اللہ نے ان کے نام کو مٹا دیا، لیکن جس نے حضور سے وفا کی اللہ نے اولاد کے بغیر بھی اس کے نام کو زندہ و تابندہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں یہ بات کہنے کے اندر اور مجھے یہ بات سمجھانے کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دنیا کی سربلندی چاہتے ہو، آخرت کا عروج چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ سے بستگی کو اختیار کر لو، حدیث کے علم کو اٹھانے والے بن جاؤ۔ حضرات گرامی قدر حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حیات طیبہ دنیا میں عطا کرے گا اور آخرت کے اندر تمہیں جنت کے باغات میں داخل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پیغام نبوت کو انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر میں آخری بات اس موقع پہ میرے بھائی فاضل بھائی اور مقرر بھائی اور مصنف بھائی اور میرے حقیقی بھائی حافظ مولانا عبد المنان راسخ صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے علم کے موتیوں کو، حکمت کے موتیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ جس طرح میں نے ختم نبوت کی بات کی ہے، جس طرح میں نے حرمت رسول اللہ کی بات کی ہے، جس طرح میں نے حفاظت حدیث کی بات کی ہے، حضرات گرامی قدر میں آخر کے اندر یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، مسجد کے معاملات تو حضور کی شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سماج کے معاملات بھی، معاشرے کے معاملات بھی، حکومت کے معاملات کو بھی حضور کی شریعت سے بستہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے نظام کو اس ملک میں لاگو کرنا پڑے گا۔ آپ کے نظام کے راستے میں کوئی پارٹی رکاوٹ بنے، کوئی برادری رکاوٹ بنے، کوئی جاگیردار رکاوٹ بنے، کوئی سرمایہ دار رکاوٹ بنے، کوئی مولوی رکاوٹ بنے، کوئی مفتی رکاوٹ بنے، کوئی پیر رکاوٹ بنے، انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر کے چھوڑیں گے اور حضور کے نظام کے جھنڈے کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ اور نوجوانوں مجھے یہ بات بتلاؤ، جو مشن سیدین شہیدین کا مشن تھا، جو مشن حبیب و ظہیر کا مشن تھا کہ اس دھرتی کے پر کملی والے کے پرچم کو انشاءاللہ ہم نے لہرا کے چھوڑنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارباب اختیار کو، ملک کے اداروں کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، نہ تیر کے ساتھ، نہ تلوار کے ساتھ، نہ بندوق کے ساتھ، نہ گولی کے ساتھ، نہ لاٹھی کے ساتھ، نہ بارود کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑیں گے دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ووٹ کی طاقت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، علم کے ساتھ،
اسارت من علم کے ساتھ، دلائل قطعیہ کے ساتھ، اجتماعات کے ساتھ، جلسوں کے ساتھ، جلوسوں کے ساتھ حضرات گرامی قدر کیا شریعت مصطفیٰ کی عملداری کے لیے پرامن جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ فتنے اس ملک سے بھاگیں گے، نظام مصطفیٰ کی یہاں پہ عملداری ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ نہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے نظر آئیں گے، نہ صحابہ کو گالیاں دینے والے نظر آئیں گے، اور نہ اللہ کی شان میں توہین کرنے والے نظر آئیں گے۔ میں اس اجتماع کے توسط سے آخر کے اندر حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمر جلیل جو انتہائی ذلیل ہے، جس نے اللہ کی شان الوہیت میں گستاخی کی ہے، حضرات گرامی قدر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ریاست مدینہ کا والی، نام نہاد والی عمران خان، تیرے دور اقتدار میں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی حرمت رسول اللہ پہ حملہ کرتا ہے، اور کوئی شان الوہیت میں گستاخیاں کرتا ہے، اور تو چین کی نیند سوتا رہتا ہے، اور تیرے بارے میں کوئی لب کشائی کرے تو اس کو 4 شیڈیول کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے، تو اس کو کال کوٹری میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر عمر جلیل کو گرفتار کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سزا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر عمر جلیل کو گرفتار کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اس کو سزا دلوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احتساب احتساب بہادری کا جام، احتساب احتساب آج جس کا التزام، احتساب احتساب جان نثار با قیام، احتساب احتساب انقلاب کا پیام، احتساب احتساب ہر نگر ہر ایک گاؤں، احتساب احتساب رات دن کے صبح و شام، احتساب احتساب وقف زندگی تمام، احتساب 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 احتساب